بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید وانه لحب الخیر لشدید صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، الحمدللہ گزشتہ ہماری ترتیب چل رہی ہے پیچھے کی طرف سے، یعنی سورۃ الناس سے ہماری الحمدللہ تفسیر چل رہی ہے، تو اس حساب سے سورۃ القاریہ گزشتہ ہوا مکمل الحمدللہ۔ مکمل کا مطلب اپنے اعتبار سے ترجمہ، سادہ سیدھا ترجمہ، کچھ مطلب ہمارے سامنے آیا۔ مکمل تو نہیں بول سکتے کیونکہ قرآن کا حق کوئی آج تک ادا نہیں کر سکا ہے، نہ ادا کر سکے گا، تو بہرحال مختصر انداز میں الحمدللہ سورۃ القاریہ مکمل ہوا۔ اس سے پہلے جو سورہ ہے سورۃ العادیات ہے۔ سورۃ العادیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی خصلت بتا رہے ہیں، انسان کتنی خصلت والا ہے، انسان کیسا مزاج رکھتا ہے، انسان کی عادت کتنی خطرناک عادت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کریں۔ اب سورۃ العادیات کا ترجمہ وغیرہ سننے سے پہلے تھوڑا دوسری طرف چلتے ہیں تاکہ یہ سورہ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ میں آئے۔ عرب کے اندر، اس زمانے میں عرب کے اندر سب سے زیادہ جو آدمی فخر کرتے تھے اپنے آپ کو، خاندان قبیلے والے جو فخر کرتے تھے، آدمی کسی نہ کسی چیز کو لے کر فخر کرتا ہے۔ جیسے آج ایک ماحول ہے، ایک مزاج ہے نوجوانوں کے اندر کہ جس کے پاس اچھا موبائل ہو، بہترین سواری ہو، وہ دوسروں پر فخر کرتا ہے، اگرچہ کہ بولتا نہیں کہ میں فخر کرتا ہوں بول کر، لیکن آدمی کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے کہ بھئی میرے پاس ایک بہترین موبائل ہے، ایک میرے پاس بہترین سواری ہے، میرے پاس بہترین گھر ہے، میرے پاس بہترین جائیداد ہیں۔ آدمی کے اندر ایک چیز آتی ہے، بولتا نہیں آدمی، لیکن فخر کی چیز ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جو فخر کی چیز ہوتی تھی لوگوں کے اندر، خاص کر عرب کے اندر جو فخر کی چیز ہوتی تھی وہ گھوڑا ہوتا تھا، سواری۔ جس کے پاس جتنا بہترین گھوڑا، جس کے پاس جتنی بہترین سواری، وہ دوسروں پر اتنا ہی فخر کرتا، میرے پاس بہترین سواری ہے، میرے پاس بہترین گھوڑا ہے۔ اور گھوڑا ایسا جانور ہے، گھوڑے کو جنگوں میں خصوصیت سے استعمال کرتے ہیں۔ آپ ہمیں بھی دیکھے نہیں، لیکن ارطغرل الغازی میں تو دیکھو ہی آپ حضرات، نوجوانہ دیکھ کر ہی زیادہ تر کیا استعمال ہوتی جنگوں میں؟ گھوڑا استعمال ہوتا۔ کیوں گھوڑا استعمال ہوتا؟ اللہ تعالیٰ گھوڑے کے اندر ایک چیز رکھ کر ہے، آگے آنے والے خطرے کو محسوس کرتا ہے، آگے آنے والے خطرے کو محسوس کرتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی قافلہ ہے، کوئی دشمن کا خوف ہو یا کسی بھی اعتبار سے، گھوڑے کے اندر ایک خاص چیز ہے کہ گھوڑا آنے والے خطرے کو محسوس کرتا ہے اور اشارہ کر دیتا ہے کہ آگے ہمارے لیے خطرہ ہے، یا تو پیچھے مڑ جاؤ، یا تو وہ خطرہ جو آ رہا ہے وہ خطرے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ دو چیزیں، یا تو خطرہ ہے، خطرے سے پیچھے ہٹ جاؤ، یا نہیں تو وہ خطرے کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کر لو۔ تو یہ چیز، اور جس کے پاس جتنا بڑا گھوڑا، جتنی بہترین سواری ہوتی تھی گھوڑے کی، اور وہ آدمی دوسروں پر فخر کرتا تھا۔ آج بھی بہت سارے گھوڑے کے شوقین ہیں، پالنے والے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کے گھوڑوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس کے شوقین کو پتہ ہوتا ہے۔ نوجوان کو موبائل کا شوق ہے، اسے معلوم ہے بھئی کون سا موبائل لینا ہے، کون سا نہیں لینا ہے۔ اور بڑے حضرات جو بڑے ہو گئے، بزرگ ہیں، ان کو موبائل کا شوق نہیں ہے، ان کے اندر یہ چیز ختم ہو گئی، بھئی ہلو کریں، آ رہی بات کر لے رہی، بس اس میں ہم نہ زیادہ سے زیادہ 5-10 ہزار کا ہے تو بھی چل جاتا بھی۔ لیکن نوجوان کے اندر یہ شوق نہیں ہے، نوجوان کو الگ ہے، بھئی 80,000 کا ہونا، لاکھ روپے کا۔ ایک شوق بتا رہا ہوں میں، آدمی مثال دے کر بتا رہا ہوں، ایسا اس زمانے میں ایک شوق ہوتا تھا لوگوں کے پاس۔ گھوڑا ایک بہترین سواری، اور وہ سواری اور جتنا بڑا آدمی اتنا بڑی سواری رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ حاتم طائی کے بارے میں ایک مشہور ہے، حاتم طائی کے پاس ایک بہت ہی قیمتی گھوڑا تھا، بہت ہی قیمتی گھوڑا، اور بڑی تیز رفتاری سے دوڑنے والا تھا۔ تو کوئی مہمان بنا اس کے پاس، ایک آدمی تھے، انہوں نے حاتم طائی کے پاس بھیجا، کہنے لگے بھئی حاتم طائی بڑا سخی آدمی ہے، جو پوچھے دے دیتا ہے، آپ ایک کام کرو، آزمائش بھی ہو جائے گی، اگر دے دے گا تو سواری مل جائے گی، معلوم ہو جائے گا بھئی حاتم طائی بہت بڑا سخی ہے، بہت بڑا سخی ہے بول رہی۔ جا کر ایک کام کرو، پوچھو حاتم طائی سے، اس کے پاس جو قیمتی سواری ہے، گھوڑا جو جنگی سواری ہے، اس سے جا کر پوچھو بھئی وہ گفٹ کرنا ہے ہمارے، آپ دے سکتی ہیں کیا؟ دیو ہدیہ، اگر دے دیا تو مجھے مل جائے گا، اگر نہیں دیا
تو اصلیت معلوم ہو جائے گی کہ بولتی ہیں حاتم طائی بہت بڑا سخی، بہت بڑا سخی، معلوم ہو جاتا، جا کر پوچھ کرا۔ تو یہ آدمی گیا، یہ سفیر گیا، جا کر حاتم طائی کے پاس مہمان بنا، پہلے دن نہیں بولا، دوسرے دن نہیں بولا، اتفاق سے جن ایام میں گیا تھا وہ ایام بارش کا زمانہ تھا، جن دنوں میں گیا تھا بارش کا زمانہ تھا، اور الحمدللہ مہمان اور جو قیمتی سواری جو تھی، حاتم طائی اپنے خاص گھر کے پاس سواری کر لیتا تھا، اپنے گھر کے پاس اس کو کھڑا لیتا، عام گھوڑوں کے پاس اس کی سواری نہیں کراتے تھے۔ تو اتفاق سے ایسا ہوا، 2 دن مہمان بنے، تیسرے دن یہ آدمی اپنی کارگزاری سنانے لگے، میرے آنے کا مقصد کیا ہے یہ سنانے لگے، کہنے لگے میرے آنے کا مقصد یہ ہے، مجھے فلاں نے بھیجا ہے آپ کے پاس۔ کیوں بھیجا ہے؟ وجہ اس کی ایک ہی ہے کہ آپ کے پاس جو قیمتی سواری ہے، سب سے بہترین جو گھوڑا ہے جو جنگ میں استعمال ہوتا ہے، وہ گھوڑا ہمارے مالک کو ہونا ہے، آپ تحفہ دے سکتے ہیں کیا؟ دینا ہے تو ہمارے مالک پوچھ رہے ہیں، قیمت سے بھی لینے کے لیے تیار ہیں، اگر یہ آپ ہدیہ دیں تو ہدیہ بھی لے کر جانے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو حاتم طائی کہنے لگے، اللہ کے بندے، آپ جس دن آئے میرے گھر، اس دن اگر بتا دیتے تو وہ سواری آپ کو مل جاتی، چونکہ آپ جب آئے تو بارش کا زمانہ چل رہا ہے، بارش کے دن چل رہے ہیں، اور گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے، اور میرے گھوڑوں کا استبل بولتی ہیں، گھوڑے گایاں گھراں بولتی نہیں، ایسا گھوڑوں کا استبل، میرا استبل تھوڑی دور پر ہے، اور وہاں تک جا کر میں گھوڑا کاٹ کر وہاں سے گوشت بنا کر لانے میں بڑی دقت ہوتی تھی، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ مہمان جو آ کر ہے، مہمان بھوکا نہیں سوئے گا، اس وجہ سے میرے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی گھوڑا تھا میں نے اس کو ذبح کر تم کو کھلا دیا، اب میرے پاس نہیں ہے وہ سواری دینے کے لیے۔ تو یہ سواری کے بعد میں آ گئی بات، گھوڑا بہترین جانور، اور بہترین جانور اس انداز سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام قرآن میں ارشاد فرما دیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ہے، اور جس چیز کا ذکر قرآن میں ہے، اچھائی کے ساتھ ذکر جس کا ابو لہب کا بھی ہے، ویسے فرعون کا بھی ہے، انہوں اچھے ہو گئے نہیں، اچھائی کے ساتھ جن کا تذکرہ ہو رہا، بس اس کی فضیلت کے واسطے وتعظ کافی ہے۔ فضیلت کیا ہے بھائی؟ گھوڑے کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر رہی، اور گھوڑے کی صفتیں اللہ قرآن میں بیان کر رہی، کئی کو یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پسند ہے۔ اور علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ، حیات الحیوان ایک کتاب ہے علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کتاب پڑھو، پورے جانوروں کے بارے میں الحمدللہ حضرت لکھ کر ہیں، اس میں لکھ کر ہیں ایک بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ سارے خیر کو اللہ گھوڑے کے پیشانی پر جمع کر دیا ہے۔ اور اس میں آگے یہ بات لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 2 دن پہلے، تقریباً 2 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو پیدا کیا۔ کیوں؟ آگے دلیل لکھتے ہیں، بھئی پروف بھی ہونا، کیا حساب سے تمہیں بول رہا ہے، علامہ جمیری رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان سے پہلے اللہ انسان کی تمام چیزوں کو پیدا کیا جو انسان کی ضرورت کے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے مثال دیتے ہیں، کوئی بڑا معزز آدمی آتا ہے تو اس کے استقبال میں ہر چیز کو سامنے لا کر رکھتے ہیں جو اس کی ضرورت کی ہے، تو یہ انسان کی ضرورت کی تھی، تو آدم علیہ السلام انسان کے استقبال میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی پیدا کر دیا، سب کو پیدا کر دیا، گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے 2 دن پہلے پیدا کر دیا۔ تو یہ مختصر گھوڑے کے بارے میں اتنا کہ گھوڑے کے بارے میں بولا، حالانکہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، قرآن کے حساب سے سورۃ العادیات بولنا، تو اللہ تعالیٰ آگے چل کر قسم اٹھا رہی ہے یہاں پر، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو جنگ میں کیا کرتی ہیں، گھوڑے جو دوڑتی نا تیز رفتاری سے تو پیٹ پھولتے رہتا ان کا، جو آدمی دوڑتے رہتا، زیادہ دوڑتا تو آدمی کی سانس بھی پھولتی، آدمی کا پیٹ بھی کیا کرتے، ہانپتے رہتا، تو وہ اللہ قسم اٹھا رہی۔ اب ایک بات یاد رکھو، اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہم نہ یقین دلانے کے واسطے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، اللہ بول رہی یہ کافی ہے، اللہ جو بول رہی ہیں، اللہ حکم دے رہی ہیں، یہ کافی ہے، قسم اٹھانا سکون میں اور تمہیں، کسی کو سامنے کو یقین دلانے کے واسطے، کہیں کوئی یقین نہیں کر رہا، وہ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا، ہماری بات پر اسے ڈاؤٹ ہے، وہ ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے واسطے ہمیں قسم اٹھانی ہے، قسم سے بھی بھائی ایسا ہے، مطلب کیا، ہمارے اوپر یقین نہیں کر رہا وہ آدمی، اس وجہ سے ہم کو قسم کھانے کی ضرورت۔ یہ قسم کب کھاتا آدمی؟ سامنے والا بھروسہ نہیں کرے توش نا، تو اللہ تعالیٰ بھروسہ، اللہ کی بات پر بھروسہ نہیں کرنے سے کا کیا بھی ایسا نہیں ہے، اللہ جو بول ڈالے ہو گیا حکم، وہ پھر بھی اللہ قسم کھا رہی، مطلب کیا؟ کیونکہ قسم کھا کر جو بات اللہ بولتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے کی جو بات ہے بہت اہمیت والی بات ہے، انسان کو اپنے کانوں سے نہیں دل کے پردے سے سننے کی ضرورت ہے،
اور انسان کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. جب اللہ قسم کھا رہی کہ تو یہ چیز جو آگے قسم کھا کو بول رہی بہت اہمیت والی چیز ہے. اور وہ بھی قسم ایک بار قسم کھے تو الگ مسئلہ. والعادیات ضبحا، اللہ قسم کا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں. اللہ گھوڑوں کی قسم، پہلی قسم. آگے دوسری قسم کھائے اللہ تعالیٰ فالموریات قدحا. بس وہ گھوڑے، یعنی پہلے سے اس کا ترجمہ، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں. جو گھوڑا دوڑتا ہے، زمین پر دوڑتا ہے، دوڑتے دوڑتے جب اس کے اوپر چٹیل پتھر آ جاتا ہے تو وہ گھوڑا رکتا نہیں، تیز رفتاری سے دوڑتا ہے. پتھر آیا بول کر خاموش رہتا نہیں، اس کے ٹاپوں سے کیا کرتی؟ چنگاریاں نکلتی، ہاں ایک آگ نکلتی. اللہ اس کا تذکرہ کر رہی. دیکھو کتنے باریکی سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا. اصل ہم نے قرآن سمجھنے کا مزہ لگا نا تو تمہیں بولتی حضرت روز کرو تفسیر کا دی، روز ترجمہ بولو. ہم نہ کہتی قرآن سمجھنے کا ایک شوق ہمارے اندر آگا تو اس کا مزہ الگ رہتا. اللہ دیکھو کتنے باریکی سے ارشاد فرما رہی. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے اپنے ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں جنگوں میں. پھر وہ گھوڑے کیا کرتے؟ رکتے نہیں، تھکتے نہیں. چٹان آ گئی، پتھریلی زمین آ گئی، ایک بڑا چٹان آ گیا، ایک پہاڑ آ گیا، وہاں بھی نہیں رکتے. فالموریات قدحا، کیا کرتے ہیں؟ اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں. اور اللہ میں قسم کھاتا ہوں تو کون سے گھوڑوں کی؟ جو ہانپتے ہوئے چلتے ہیں. اور میں قسم کھاتا ہوں ان گھوڑوں کی جو اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں. جو نال بندے رہتی نا نیچے نال سے وہ اب دیکھو چنگاری کب اڑتی؟ گھوڑے کو ہلو رکھے تو نہیں اڑتی، ہلو رکھے تو نہیں اڑتی. تو چنگاری اڑنا بولے تو کتنا زور سے رکھنا وہ گھوڑا اور کتنی تیز رفتاری سے دوڑنا وہ گھوڑا. تو اللہ اس کی قسم کھا رہی. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اپنی دوڑتے ہوئے چنگاری اڑاتے ہوئے دوڑتے ہیں، چنگاریاں اڑاتے ہوئے دوڑتے ہیں. دو قسم ہو گئے. یاد رکھو کہ کتنے قسمہ ہوئے؟ دو قسمہ ہوئے. فالمغیرات صبحا، اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہی. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح سویرے یلغار کرتے ہیں. یلغار کا مطلب صبح سویرے حملہ کرتے ہیں وہ گھوڑے. صبح سویرے، کیونکہ وہ زمانے میں جو قبیلوں پر، جو دوسرے علاقوں پر جو جنگ ہوتی تھی، وہ جنگ کرنے کا جو بہترین وقت تھا وہ صبح کا وقت ہوتا تھا. صبح کا وقت ہوتا تھا. کئی کو صبح میں آدمی کو بہت میٹھی نیند آتی، رات بھر نیند ہی نہیں، رات ساری نیند ہی نہیں، لیکن آتی اسے کریکٹ صبح کے ٹیمپو آتی نیند. رات ساری جگتے رہتا، نیند ہی چاری نہیں. دیکھ رہا آخر میں دیکھتے 4 ساڑھے 4 کو پڑ جاتا. یہ ایک وقت پوری رات میں انسان کے واسطے ایک ایسا غفلت کا وقت رہتا جو آدمی مستقل نیند میں چلے جاتا، پوری رات جاتا نہیں. کچھ لمحہ رہتا، وہ لمحے میں انہیں کیا ہو جاتا؟ غائب ہو جاتا. وہ لمحے کا فائدہ اٹھاتے تھے صبح سویرے حملہ کرنے کے واسطے. اب اللہ اس کی قسم کھا رہی. وہ گھوڑے فالمغیرات صبح، جو صبح سویرے کیا کرتے ہیں؟ صبح کے وقت یلغار کرتے، یعنی حملہ کرتے ہیں یہ گھوڑے. فاثرن بھی، کتنے قسمہ ہو گئے؟ تین قسمہ ہو گئے. فاثرن بھی نقعا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاثرن بھی نقعا، اور یہ جو گھوڑے دوڑتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ صبح سویرے دوڑ کر غبار کو اڑا دیتے ہیں آسمانوں میں. گھوڑا دوڑتا نا دیکھے رہیں گا تمہیں، اس میں چرتوغ الغازی میں ریئل نہیں تو بھی کیا ہوتا؟ دھول پوری اڑتے رہتی، سامنے کون بھی نظر آتے رہتا نہیں. فاثرن بھی نقعا، اللہ اس کی قسم کھا رہی. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو کیا کرتے ہیں؟ گرد و غبار کو آسمانوں میں اڑاتے ہیں، سامنے والا نظر نہیں آتا. اور جو سامنے جو گھوڑے پر بیٹھ کر ہے وہ سامنے حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. سامنے والے کو محسوس نہیں ہوتا گھوڑا کہاں سے آیا، کدھر ہے، لیکن یہ گھوڑے پر جو بیٹھ کر ہے اسے معلوم ہے سامنے میرا دشمن سیدھے طرف ہے، ڈاویں طرف ہے. گھوڑے پر بیٹھنے والے کو کئی کو تو پہلے معلوم ہوتا نا، اگر کرنٹ جانے سے پہلے دیکھ ڈالے پلر یہاں ہے تو سیدھا آدمی ادھر چلے جاتا، کرنٹ گیا تو بھی ادھر چلے جاتا. ہوتا نہیں ہوتا. تو وہ گھوڑے کیا کرتی ہیں؟ دھول اڑاتی، گرد و غبار اڑاتے ہیں تو سامنے والا حملہ کر دیتا ہے. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو گرد و غبار کو اڑاتے ہیں. پھر اللہ قسم کھا رہی فوسطن به جمعا، پانچویں قسم یہ یاد رکھو، پانچویں قسم فوسطن به جمعا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو جم گھٹے میں گھس جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ مجمع کتنا ہے. اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے گھوڑا، سامنے ہزاروں کا لاکھوں کا مجمع ہے پھر بھی گھوڑا کیا کر دیتا ہے؟ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ گھس جاتا ہے مجمع میں. یہ 5
اللہ تعالیٰ خسمہ کھائے گھوڑے کی صفتاں، یہ گھوڑے کی صفتاں کھا کر اللہ اب بول رہی، اب پانچ قسم اٹھا کر اللہ سمجھا رہی، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک، اس میں بھی تاکید، بے شک، ان الانسان، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اللہ جانور کی مثال دے کر بول رہی ہیں، یہ جانور کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں وہ انسان کے اندر نہیں ہے۔